अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा नाक खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। इस्लामी अक़ीदे में आज वसीला पकड़ना और सिफारिश तलब करने के बारे में क्वेश्चन आंसर है कि हमें एक वसीला पकड़ना चाहिए या नहीं, और किसी और से सिफारिश जो जिंदा नहीं है उनसे सिफारिश तलब करना चाहिए कि नहीं। ये आज इसके बारे में क्वेश्चन आंसर है, गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सवाल, हम अल्लाह की तरफ किस चीज़ का वसीला पकड़ें? जवाब, वसीला पकड़ने की कुछ सूरतें जायज़ हैं और कुछ ममनू, यानी कुछ तो जायज़ हैं और कुछ की बना दी है। जायज़ सूरतें, अल्लाह ताला के इस्मा और इसकी सिफ़ात के वास्ते से दुआ करना, यानी अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं उनसे उनकी सिफ़ात के और उसकी सिफ़ात जो है उसके वास्ते से दुआ करना। नंबर 2, अपने नेक अमाल को बतौर वसीला पेश करना। जो भी कोई आपने नेक अमाल की हो या हम कहें हमने जो भी नेक अमाल किया हो अल्लाह की नज़र में जो अच्छा हो, अल्लाह पाक उसके वसीले से ऐसा कर दे। किसी जिंदा इंसान से दुआ करवाना, जो कोई बुजुर्ग या कोई भी हो, अपने माँ बाप हो उनसे या किसी से भी जिंदा इंसान से दुआ करवाना। सूरह आराफ में 180 आयत, और सबसे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, बस इसे इन नामों के साथ पुकारो। और अल्लाह ताला ने फरमाया अल मायदा की 35 आयत, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला तलाश करो, यानी उसके नामों से ही उससे दुआ मांगो। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कतादा रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हुए इसका मतलब बयान फरमाया है, यानी इसकी अताअत और इसकी रज़ा के मुताबिक अमल करने के साथ इसका कुर्ब तलाश करो, यानी अल्लाह की अताअत और इसकी रज़ा के मुताबिक अमल करने के साथ इसका कुर्ब तलाश करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बसंत अहमद, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर इस नाम के साथ सवाल करता हूँ जो तेरा नाम है। और आपने सहाबी से फरमाया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में रफ़ाक़त का सवाल किया था। सही मुस्लिम, अपने मुताल्लिक़ ज़्यादा सिजदों यानी नमाज के साथ मेरी मदद करो। अपने मुताल्लिक़ ज़्यादा सिजदों यानी नमाज के साथ मेरी मदद करो, जो एक सालाह अमल है। हमें अल्लाह ताला से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत है इसके वास्ते से भी दुआ जायज़ है, क्योंकि ये एक सालाह अमल है। इस तरह अल्लाह ताला को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने औलिया से जो मोहब्बत है इसके वसीले भी दुआ जायज़ है, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह की सिफत है। आमाल के वसीले से दुआ करने की एक मिसाल गार वाले 3 आदमियों का किस्सा भी है, जिन्होंने अपने आमाल साला के वसीले से दुआ की तो अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किल दूर फरमा दी। ममनू वसीला, यानी जो नाजायज़ है और मनादी है, मुर्दों को पुकारना और इनसे हाजात तलब करना, जैसा कि आजकल हो रहा है, ये शिर्क अकबर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूनुस सूरत 106 आयत, अल्लाह के अलावा इनको मत पुकारो जो ना तुझे फ़ायदा देते हैं ना नुकसान। अगर तूने ऐसा किया तो यकीनन इस वक्त तू ज़ालिमों मुशरिकों से होगा। बिदअत वसीला, ये कहना कि परवरदिगार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और बुजुर्ग की जाह हुर्मत के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा, ये बिदअत है, क्योंकि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ये काम नहीं किया। देखिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का वसीला पकड़ा, मगर इस वक्त जब वो जिंदा थे। इनसे दुआ करवाई फूत शुदा का वसीला, जो इंतकाल कर चुके हैं उनका वसीला नहीं पकड़ा, हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इनका वसीला नहीं पकड़ा। ये वसीला कभी शिर्क तक पहुँचा देता है। जब ये यकीदा हो कि अल्लाह ताला दुनिया के हाकिम और अमीर की तरह किसी बशर के वास्ते का मोहताज है, क्योंकि इसने खालिक को मखलूक के मुशाबह करार दिया। इस मौजू की मज़ीद तफसीलात के लिए शेख उल्बानी के रिसाला और तौसल और हाकमा और अनबा के मुताल्ला है। क्या दुआ के लिए किसी इंसान के वास्ते की ज़रूरत है?
سوال: کیا دعا کے لیے کسی انسان کے واسطے کی ضرورت ہے؟ دعا کے لیے کسی انسان کے واسطے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 186 آیت: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں: یقیناً تم ایک سننے والے قریب کو پکارتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ۔ سوال: کیا زندوں سے دعا کروانا جائز ہے؟ جواب: ہاں، زندہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، مردوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ زندہ تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، محمد 19 آیت، سورہ محمد کی 19 آیت: اور اپنے گناہوں کے لیے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بخشش طلب کرو۔ اس کا مطلب ہے محمد 19 آیت کا اور اپنے گناہوں کے لیے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے بخشش طلب کر۔ اور صحیح حدیث میں ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ایک خراب نظر والا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ سے دعا کی درخواست نہیں کی، لہٰذا کسی فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ سوال: رسول کا واسطہ کیا ہے؟ جواب: رسول کا واسطہ یہ ہے کہ آپ نے دین پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المائدہ کی 68 آیت: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے یقیناً دین پہنچا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا۔ سوال: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کی درخواست کس سے کریں؟ جواب: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کی درخواست اللہ تعالیٰ ہی سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمر کی 44 آیت: کہہ دیجئے سفارش سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے سفارش سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ کہنے کی تعلیم دی، اے اللہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش قبول فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن سفارش کے لیے چھپا رکھی ہے، اس کے لیے جو میری امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہراتا ہو۔ سوال: کیا ہم زندوں سے سفارش طلب کر سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، زندوں سے دنیا کے کاموں میں سفارش طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح یعنی تعریف میں مبالغہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی 110 آیت: کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا سچا معبود ایک نبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری: مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کو حد سے بڑھا دیا، کیونکہ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، تو تم یہ کہو کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ سورہ توبہ 88 آیت: مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ سورہ توبہ کی 81 آیت: مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت دیتا ہے۔ سوال: کیا کفار سے دوستی اور ان کی مدد کرنا چاہیے؟ جواب: کفار سے دوستی اور ان کی مدد کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی 51 آیت: اور تم میں سے جو شخص اس سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری: بے شک نبی فلاں کے گھر والے ایک دوست نہیں ہیں،
بے شک بنی فلاں کے گھر والے میرے دوست نہیں ہیں، یعنی غیر مسلم کے بارے میں بتایا ہے، مطلب جو مسلمان نہیں ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ صحیح بخاری سے بے شک فلاں کے گھر، بے شک نبی سے وہ بات کر کے کہہ رہے ہیں بے شک نبی فلاں کے گھر والے میرے دوست نہیں ہیں، یعنی یہ کسی اور سے دوستی کرنا، ایسی دوستی کہ بالکل ہی اس کے لیے مر مٹنے والی بات ہو، وہ دوستی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے کہ ہم اچھا برتاوا کریں، وہ تو سب کے ساتھ جائز ہے، اچھا برتاوا کریں ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی اس کا ہو، مگر ایسی دوستی کہ ہم اس کے لیے مر مٹ جائیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کو سارا اپنے لوگوں کو تو نہ سمجھیں اور صرف انہی لوگوں کو سمجھیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔